الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رسول رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا، اور نہ نکاح کرو، وا اور لا نہ تنکحوا نکاح کرو، ما نکاح جن کے ساتھ نکاح کیا ہے، آباؤکم تمہارے باپوں نے، یعنی سوتیلی ماں سے، من النساء عورتوں سے، اللہ مگر ما قد سلف جو گزر چکا، یعنی اس آیت کے نزول سے پہلے جو گزر چکا وہ معاف ہے۔ انہو بے شک یہ کانا ہے، فاحشتن بے حیائی، و مقتا اور غضب کا کام، وسع السبیلا اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ حرمت حرام کی گئی ہیں، علیکم تمہارے اوپر، امہاتکم تمہاری مائیں، یعنی ماؤں کے ساتھ نکاح حرام ہے، و امہاتکم اچھا ہو گیا، و بناتکم اور بیٹیاں، بیٹیوں کے ساتھ نکاح حرام ہے، و اخواتکم اور بہنوں کے ساتھ، و عماتکم اور پھوپھیوں کے ساتھ، و خالاتکم اور خالاؤں کے ساتھ، و بنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بتیجیوں کے ساتھ، و بنات الاخت اور بانجیوں کے ساتھ، بہن کی بیٹیوں کے ساتھ، و امہاتکم اللاتی اور وہ مائیں، اور تمہاری وہ مائیں، ارضعناکم جنہوں نے تمہیں رضاعت کیا، دودھ پلایا ہے، دودھ والی ماؤں کے ساتھ، و اخواتکم اور وہ بہنیں، واخواتکم اور وہ بہنیں، من الرضاعت جو رضاعت سے۔ بس چلو پھر بات آیت بہت بڑی۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس کا بھائی یا سوتیلا بیٹا اس کے اوپر چادر ڈال لیتا اور اپنی مرضی سے جہاں چاہتا اس کا نکاح کروا دیتا، اور بعض ایسے بھی تھے جو خود ان سے نکاح کر لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں مکرمہ میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اس قسم کے نکاح کیے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جو مشرک تھے، کافر تھے، ان کے لیے تو نہیں، جو کلمہ پڑھ لے پھر وہ اس حکم کا پابند ہوگا۔ آج بھی اگر کوئی پارسی، یہودی، عیسائی یا کوئی بھی ایسا جن کے مذہب میں یہ جائز ہو، ہم ان کو منع نہیں کرتے، یہ مسلمانوں کے لیے حکم ہے۔ اگر پارسی ہیں یا ہندو ہیں یا کوئی ایسی ذات جو اس کو جائز سمجھتی ہے اور مسلمان نہیں ہے تو ہم ان کو منع نہیں کرتے۔ انصار میں سے، مدینہ منورہ کے لوگوں کو انصار کہتے ہیں، ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کی بات کی کہ میرے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا تیرا باپ بڑا شریف تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، اور تو بھی بہت اچھا ہے، شریف ہے، مطلب یہ تھا کہ تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن میں تجھے ساری عمر بیٹا کہتی رہی ہوں اور بیٹے کی نظر سے دیکھتی رہی ہوں، اور اب تو میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو اس نے مجبور کیا، تو اس نے کہا چلو اچھا ایسا کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، سارے لوگ کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، حضور سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور یہ بات کی۔ اب یہ بات کر رہے تھے اور حضور علیہ السلام نے کوئی جواب ابھی نہیں دیا تھا کہ آئے مبارکہ نازل وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ سے مراد یہاں دادا، پردادا، اگر کسی کے بڑھاپے میں کسی کے دادے نے جوان لڑکی سے شادی کر لی تو وہ دادی ہے۔ آبا سے مراد دادا، والد، دادا اور آگے چلے جاؤ۔ اسی طرح نانا، وہ بھی اسی میں آ جاتے، یعنی کسی کی جوان، مطلب ایک آدمی ہے کہ بوڑھے آدمی نے کسی جوان لڑکی سے شادی کر لی، اس کا نواسہ اس سے شادی کرے تو یہ منع اور حرام ہے۔ البتہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے الا ما قد سلف، مگر وہ جو گزر چکا۔
اب گزرے ہوئے پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے، اس قانون کے نازل ہونے سے پہلے بس جو ہو گیا سو ہو گیا، ان کو برا بلا بھی نہ کہو، لیکن آیت نازل ہو گئی تو اب قیامت تک کے لیے یہ رشتے حرام ہو۔ کبھی بھی کوئی اس کا الٹ بھی کر لو کہ کوئی عورت اپنے بیٹے سے نکاح نہیں کر سکتی، جس طرح کہ بچہ جو ہے نا ان سے نہیں کر سکتا، تو اس طرح یہ بھی نہیں کر سکتے، تو اسی طرح کوئی کسی لڑکی سے بھی اس کا مطلب پوتی ہے تو دادا نہیں کر سکتا، والد شادی نہیں کر سکتا، نانا نہیں کر سکتا، اس کو انہیں الٹ کر دو۔ اگلی آیت مبارکہ میں پھر سب کی تفصیل بیان ہو گئی۔ حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر تمہاری مائیں، ماں چاہے سگی ہے چاہے سوتیلی ہے، ماں جس سے باپ نے نکاح کر لیا ہے وہ ساری عمر کے لیے حرام ہو، اور بیٹی وہ بھی حرام ہے، بہن وہ بھی حرام ہے، چاہے سگی بہن ہے یا سوتیلی بہن ہے، ماں کی طرف سے ہے یا باپ کی طرف سے ہے، ساری بہنیں حرام ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا، چاہے ماں باپ دونوں کی طرف سے بہن ہے، ماں کی طرف سے ہے یا صرف باپ کی طرف سے ہے، ان بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اور پھوپھیوں کے ساتھ جو والد کی بہنیں ہوتی ہیں، چاہے والد کی سگی بہنیں ہیں سوتیلی بہنیں ہیں، چاہے والد کی طرف سے بہنیں ہیں، ماں کی طرف سے، وہ ساری پھوپھیاں ہیں، تو ان